بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تابوت میں ڈال کر یہاں لایا جا رہا ہے، یہاں اس سے کڑی باز برس ہوگی، مشین اس کا ہر جھوٹ پکڑ لے گی، وہ بے گناہ ہے تو چھوٹ جائے گا۔ فضا میں رچی ہوئی سردی کے باوجود میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگیں۔ اس بار سلطان شاہ بہت خطرناک چنگل میں پھنسا تھا، میرے روکنے سے وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد روکنے والا نہیں تھا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے سلطان شاہ کے بارے میں مصدقہ معلومات مل گئی تھی۔ میں نے اس سے اپنے جذباتی لا تعلقی کا تاثر راسخ کرنے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا، تم اسے چھوڑ دو یا کسی مشین میں ڈال کر پیس ڈالو، یہ تمہاری مرضی ہوگی۔ یہ اچھا ہوا کہ مجھے اس کے انجام کا پتہ چل گیا، میں اس کے گھر والوں کی اشکشوئی کے لیے کچھ رقم دے دوں گا۔ میری پیشکش اب بھی برقرار ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ اس میں یہ اضافہ ہو چکا ہے کہ تمہارے رضامند ہونے پر تمہارے آدمی کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ تمہاری تلخ و ترش باتوں کے بعد اب تم پر بھروسہ کرنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ تم کیسے منافق ہو کہ ایک طرف میری تلاش میں اپنے آدمی دوڑائے ہوئے ہو اور دوسری طرف مجھے مل بیٹھنے کی سنہری پیشکش کر رہے ہو۔ تم ہرگز اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ تم نے اس وقت فون کیا ہے، میرے آدمی ایک ہفتے پہلے تمہاری تلاش میں نکلے تھے۔ اس میں میری منافقت کہاں سے آ گئی؟ ویسے بھی کسی محاذ پر کمانڈر امن مذاکرت کرتے ہیں تو فوجیں فائر بندی نہیں کر لیتی، جنگ میں اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ ہر فریق کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن مستحکم بنا لے۔ تمہارے یہ فلسفے تم ہی کو مبارک ہوں۔ میں تمہاری باتوں پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ خواہش کے باوجود میں نے اس کے لیے سخت اور توہین امیز کلمات استعمال نہیں کیے۔ سلطان شاہ کے اسی کے قبضے میں ہونے کی تصدیق کے بعد اسے میرے اوپر نفسیاتی برتری حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے کہا تو پھر میں قیدی کو کس امید پر زندہ رکھوں؟ اس کا مار دیا جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس کا انجام تمہاری شبابدید پر ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے دل پر جبر کر کے جواب دیا۔ اسی لمحے لائن پر ہلکی سی کلک کی آواز ابری۔ مجھے شبہ ہوا کہ میری کال کا منتج ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے ابتدا سے ہی اسے یہ تاثر دیا تھا کہ میں کراچی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ کال کراچی کی بجائے لندن سے کی جا رہی ہے اور میں بدری کے ساتھ لندن میں موجود ہوں تو حالات ایک خطرناک کروٹ لے سکتے تھے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، قریب ترین سایہ بھی ہم سے خاصے فاصلے پر تھا۔ ہم ٹیلی فون بوتھ میں ہی رک کر بارش تھمنے یا ہلکی ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان شاہ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ویرا نے وہیں اپنی انجرا کا آغاز کر دیا۔ اسے آئزک بیل کے آدمیوں نے ہی اغوا کیا ہے اور اب اسے ایک تابوت میں شاید مردہ ظاہر کر کے امریکہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، یہ اسرائیلی اور یہودی دہشت گردوں کا مخصوص طریقہ واردات ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چوری چھپے وارد ہوتے ہیں اور اپنے مطلوبہ ملزم کو اغوا کر کے غیر قانونی طریقے سے اپنی سرزمین پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بہت اندوہناک خبر ہے۔ پتہ نہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب سارا دار و مدار اول خان اور ایس ٹی ایف کی کارکردگی پر ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے نکلنا ہوتا تو انہیں تابوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لانچ وغیرہ کے ذریعے وہ کراچی سے فرار ہو کر قرب و جوار کے کسی امریکی بحری اڈے یا بیڑے تک پہنچ سکتے تھے۔ تابوت کا مطلب ہے کہ کراچی سے وہ فضائی سفر کریں گے تاکہ جلد از جلد امریکہ پہنچ سکیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی لازمی ضرورت کی وجہ سے رمیش کی لاش کو یہاں سے نکال لے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ کیا پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے؟ ضرور ہوگا، مگر میں اس کی فنی باریکیوں سے بے خبر ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ پھر وہ ایک زندہ آدمی کے تابوت کا قانونی جواز کہاں سے لائیں گے؟ میرا ذہن الجھ گیا۔ ویرا کا اعتراض بہت معقول تھا۔ لاش کے کاغذات کے بغیر کوئی بھی ایئر لائن ایک مشتبہ تابوت قبول کر کے خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اور اگر وہ چوروں کی طرح نکلنا چاہ رہے تھے تو لمبے چوڑے تابوت کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آئزک بیل نے تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے الجھا دینے والی ڈرامائی باتیں کی ہوں۔ وہ راز المیڈا کا جان نشین ہے اور تم سے بات کر رہا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک سچی بولتا رہا ہو۔ ہمیں اس کی باتوں پر زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ آئزک بیل سے بات کرتے ہوئے ریسیور میں اس کی آواز اتنی واضح اور تیز آ رہی تھی کہ ویرا نے اپنا کان ریسیور کے
قریب لا کر پوری باتیں سنی تھی، اس وجہ سے مجھے اس کو زیادہ بتانا نہیں پڑا۔ تم نے اول خان کو ٹھٹا دوڑایا ہوا ہے، ورنہ وقت برباد کرنے کے بجائے اسی وقت اسے بات کی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ویرا نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آیا ہو۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کہا، میں ابھی دیکھے لیتا ہوں، اب اسے بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ میں نے بوتھ کے شیشے میں سے باہر نظر ڈالی۔ بارش بدستور تیز تھی، مگر کاروباری زندگی قدرے سست رفتاری کے ساتھ دستور جاری تھا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے نیا فون کارڈ خرید لیا تھا۔ پرانے کارڈ سے نمبر ملانے پر یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ اول خان اسی وقت لوٹا تھا اور باتھ روم میں تھا۔ میں لائن ہولڈ کیے رہا۔ اسکرین پر یونٹ گھٹتے گھٹتے کارڈ بدلنے کی وارننگ بیپ کے ساتھ 0 نمودار ہوا۔ میں نے کارڈ تبدیل نہیں کیا، لائن منقطع ہو گئی۔ میں نے نکارا کارڈ کو چوبی ڈیسک پر ڈال کر نئے کارڈ کی مدد سے دوبارہ اول خان کے دفتر کا نمبر ملایا تو وہ موجود تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ پرجوش آواز میں اپنی کہانی سنانے لگا۔ تم نے صحیح ٹھکانے کی نشاندہی کی تھی۔ اب سے 6 گھنٹے پہلے تک سلطان شاہ اپنے اغوا کنندگان سمیت کھیتوں کے پیچھے ویرانے میں بنے ہوئے کریم ملا کے اوتاق میں موجود تھا۔ پھر دونوں گورے اپنے ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کرنے کے بعد سلطان شاہ کو لے کر اپنی لینڈ روور میں کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ گوروں کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ میں نے قہربار لہجے میں سوال کیا۔ جمن کریم ملا نے اعتراف کرنے کے ساتھ جعلی وردیاں بھی ہمارے حوالے کر دی۔ ان کی کھالیں ادھیڑ ڈالو، یہ ان دونوں کا فن ہے۔ وہ پولیس کا کبھی مقابلہ نہیں کرتے، لے دے کر کام چلاتے ہیں۔ رنگے ہاتھوں دار لیے جائیں تو ہر جرم تسلیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تمہارے ساتھ بھی یہی چال چلی ہے۔ دونوں غدار اور نمک حرام ہے، انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جانا چاہیے۔ میں انہیں اوتاق سے اٹھا لایا ہوں۔ وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہیں گوروں کی نئی منزل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ گورے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے جا چکے ہیں۔ اگر وہ قسمیں کھا رہے ہیں تو پھر وہ لا علم ہوں گے۔ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ گورے آئزک بیل کے آدمی تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر بول پڑا، اب جمن اور کریم کی خیر نہیں۔ وہ دونوں ساتھ نہ دیتے تو غیر ملکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود تمہارے فلیٹ کا رخ کرتے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ سلطان شاہ کو یہاں رکنے کی بجائے امریکہ لے جایا جا رہا ہے تاکہ ہماری طرف سے مداخلت کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اس خبر کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ سب باتیں آئزک بیل سے ہوئی ہیں، وہ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ اس وقت سلطان شاہ کا روکا جانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بار وہ اسے یہاں سے نکال لے گئے تو ہمیں اس کو چھڑانے میں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ میں امیگریشن حکام کو ہدایت جاری کرائے دیتا ہوں، غزالہ سے سلطان شاہ کی تصویریں مل جائیں گی۔ وہ اسے کسی بھی نام سے سفر پر نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اسے تابوت میں بند کر کے لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، تابوت؟ اس کی تحیر زدہ آواز ہلکی سی چیخ سے مشابہ تھی۔ زندہ آدمی کا تابوت؟ اس نے مجھے یہی بتایا ہے۔ باتیں بہت الجھی ہوئی ہے، مگر ان سے ہی کوئی راہ مل سکتی ہے۔ تم ایک ناممکن سی بات بتا رہے ہو۔ قانونی دستاویزات اگر گپلے کے ذریعے بنوا بھی لی جائیں تو تابوت جہاز پر جانے سے قبل ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے کہ تابوت میں صرف لاش ہے، اور وہ بھی اسی شخص کی ہے جس کے تمام دستاویزات جمع کرائی گئی ہے۔ پاکستان میں اب اتنا بھی اندھیرا نہیں ہے۔ کم از کم تابوت کے ذریعے وہ سلطان شاہ کو یہاں سے نہیں لے جا سکیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں تمہیں صرف معلومات فراہم کر سکتا ہوں، فیصلہ تم خود کرو گے۔ یہ میری تازہ ترین معلومات کا نچوڑ ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اسے غائب ہوئے 40 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں۔ اگر 6 گھنٹے پہلے تک وہ ٹھٹھا میں موجود تھا تو اب تک لے جایا جا چکا ہوگا یا سفر کی آخری تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ آج کا دن بہت اہم ہے، یہ گزر گیا تو پھر ہمیں امریکہ میں ہی اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ دن کی بات تم اپنے حساب سے کر رہے ہو، یہاں دن گزر چکا ہے، شام کے 7 بجنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہو۔ اب میں فون بند کر رہا ہوں تاکہ تم ان اطلاعات پر اچھی طرح غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکو۔ جو امکان ذہن میں آئے اس پر عمل کر گزرنا، کیونکہ اب ساری اہمیت صرف وقت کی ہے۔ گڈ، میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ اس کا وہ پرجوش لہجہ خود کلامی کا سا تھا۔ فوراً ہی وہ تیز آواز میں بولا، ابھی مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ سہراب گوٹ سے آگے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مرنے والے کچھ امریکی کمانڈوز کی لاشیں ضابطوں کی تکمیل کے لیے ابھی تک کراچی کے مردہ گھروں میں تھی۔ انہیں لے جانے کے لیے امریکہ کا ایک بڑا مال بردار طیارہ کل یا پرسوں کراچی آیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی روانگی کا کیا شیڈول ہے۔ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان اصلی تابوتوں کے ساتھ ہی وہ سلطان شاہ کا جعلی تابوت بھی نکال لے جانے کی کوشش کریں۔ اول خان کی وہ آخری بات بہت زیادہ کرین قیاس تھی۔ میں نے کہا، بس یہی سب سے مضبوط اور محفوظ راستہ ہے، ساری توجہ اسی پر مرکوز کر دو۔ وہ ٹرانسپورٹ طیارہ کسی فوجی ایئرپورٹ پر ہے یا کراچی
ایئرپورٹ پر اتارا گیا ہے۔ مجھے تفصیلات کا علم نہیں، میں نے کہیں یہ ذکر سنا تھا، میں فوراً کام شروع کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے عجلت میں فون بند کر دیا۔ امید اور نا امیدی کے سمندر میں بار بار ڈوبنے اور ابھرنے کے بعد آخر کار روشنی کی ایک کرن نظر آ ہی گئی تھی۔ اگر سلطان شاہ کے ستارے یاور تھے تو اسے پاکستان کی سرزمین پر روکنے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ باہر ہونے والی برسات تھم چکی تھی۔ میں بوت کا دروازہ کھول کر ویرا کے ساتھ باہر آ گیا۔ اول خان کیا کہہ رہا تھا؟ بوت سے باہر نکلتے ہی ویرا نے متجسسانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے گور کر اس کی طرف دیکھا اور قدرے غسیلی آواز میں کہا، ماؤتھ پیس پر آنے والی آواز کافی تیز تھی، تم نے فون پر ہونے والی گفتگو سن لی ہوگی۔ لاشوں کی بین الاقوامی منتقلی کے لیے پاکستان میں بھی وہی قانون ہے جو برطانیہ میں نافذ ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سلطان شاہ کو بے ہوش کر کے کسی تابوت میں بند کر دیں اور اسے پاکستان سے نکال لے جائیں؟ ویرا نے میرے لہجے پر کوئی اعتراض کیے بغیر فکر مندانہ لہجے میں کہا، آدمی جرم کے ارتکاب پر کمر بستہ ہو جائے تو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنے منصوبے پر عمل کر گزرتا ہے۔ یہ دیگر بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے منصوبے کی کمزوریاں ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں اور مکافات عمل کے قانون کے تحت وہ کہیں نہ کہیں گرفت میں آ جاتا ہے۔ ویرا نے میری بات اچک لی، مگر یہاں تو ساری اہمیت ہی وقت کی ہے۔ یہ وقت گزر گیا اور وہ لوگ سلطان شاہ کو کراچی سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ کی سرزمین پر مکافات عمل کا قانون ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہاں لے جانے کے بعد وہ اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ ویرا کی حلیہ بگاڑنے والی بات مجھے خیال آیا کہ ان لوگوں کے لیے سلطان شاہ کی ذرا بھی اہمیت نہیں تھی۔ انہوں نے اسے اغوا کرنے میں کامیابی حاصل کر ہی لی تھی تو وہ اس کے ذریعے صرف اور صرف میرا کھوج نکالنا چاہتے تھے۔ وہ اس تازہ المیہ کا تاریک ترین پہلو تھا۔ وقتی ضروریات اور مصلحتوں کے تحت میں سلطان شاہ اور غزالہ کو چھوڑ کر کراچی میں ایک طویل اور خطرناک سفر پر ضرور نکل کھڑا ہوا تھا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں صورتحال کی نزاکت سے بے خبر رہے ہوں۔ ان دونوں کو اس مہم میں درپیش خطرات کا مکمل ترین ادراک تھا۔ سلطان شاہ ہوش و حواس کے عالم میں بھول کر بھی ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا تھا جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا۔ اسے اغوا کرنے والے میرے متلاشی تھے اور وہ میری نشاندہی سے گریزاں ہوتا تو اس کا نتیجہ صرف ایک ہی نکل سکتا تھا کہ سلطان شاہ اپنے اعصاب کی مکمل شکست و ریخت تک اپنے اغوا کرندگان کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنتا رہتا، اور جب وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا تو سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسے اغوا کرنے والوں کو اس سے کوئی پرخاش نہیں تھی، وہ اس کے ذریعے میرا سراغ لگانے کے خواہاں تھے۔ ان کے عزائم کی تکمیل کے لیے سلطان شاہ کا زندہ رہنا اور بے بسی کی آخری حدود تک پہنچنا از حد ضروری تھا۔ اندر سے مجھے ایک اطمینان سا تھا کہ جو لوگ اسے زندہ رکھ کر ایک تابوت کے ذریعے پاکستان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے، اسے مطلوبہ معلومات کی فراہمی تک ہلاک کرنے کی حماقت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پاکستان میں رہتا یا وہاں سے نکال لیا جاتا، دونوں صورتوں میں اس کی زندگی کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا، اور میرے لیے امید کی وہی اکلوتی کرن تھی۔ وہ سلطان شاہ کے ساتھ جو سلوک چاہیں کر لیں، لیکن وہ کوئی بات نہیں اگلے گا۔ میں نے ویرا کی بات سن کر پر اعتماد لہجے میں کہا، وہ آہنی اعصاب کا مالک ہے، میں اسے تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ ویرا نے گہری سنجیدگی سے کہا، تشدد اور مار داڑ کے مقابلے میں شاید وہ چٹان ثابت ہو، مگر صنف نازک کے مقابلے میں وہ بری طرح بکھر کر رہ جاتا ہے۔ یہ تمہارا ذاتی تجربہ ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور اس قدر ذاتی ہے کہ سلطان شاہ کے اغوا کنندگان کو اس کی بنک بھی نہیں مل سکتی۔ کون سوچے گا کہ قیدی کی زبان کھلوانے کے لیے ٹارچر کے بجائے عورت کی منافقت زیادہ کارگر رہے گی؟ منافقت؟ ویرا ایک دم بھڑک گئی۔ تمہاری دانست میں عورت بس منافقت ہی کر سکتی ہے، کیا تم اس فعل کے لیے شفقت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اس فعل کے مطلوبہ لوازم میری نظروں میں نہ ہوتے تو میں منافقت کے بجائے شفقت ہی نہیں محبت کا لفظ بھی استعمال کر لیتا۔ اگر تم پوری بات پر غور کرو تو تمہیں یہ پورا فعل ہی بدفعلی محسوس ہوگا اور تم اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ تمہارے الفاظ اور لہجے کی تازگی سے محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے سلطان شاہ کے اغوا کو معمول کا ایک واقعہ سمجھ لیا ہے، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم جل کر جو چاہو کہہ سکتی ہو، مگر اس حادثے کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتی۔ سلطان شاہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے اور میں اس کے لیے فکر مند ہوں، یعنی تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں نکال کر تیزی سے کہا، صرف سلطان شاہ ہی تمہارا منظور نظر اور چہیتا ہے۔ میں بے بسی سے ہنس پڑا، تم بہت عجیب اور پیچ دار مزاج کی مالک ہو۔ لمحہ بھر پہلے اس کے لیے مری جا رہی تھی اور موازنے کا شبہ ہوتے ہی تمہارا دماغ پٹڑی سے اتر گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلطان شاہ جتنا تمہارا چہیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ مجھے عزیز ہے۔ میں نے اسے تمہارے اوپر فوقیت نہیں دی تھی۔ مجھ سے ایسی گول مول باتیں مت کیا کرو جن کے دو
معنی نکلتے ہوں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تمہاری طرح اہل زبان نہیں ہوں جو ان باریکیوں کو سمجھ سکوں۔ وہ بلا کی مکار تھی، اردو بولنے اور سمجھنے کے معاملے میں وہ بڑے بڑوں کے کان کترتی تھی، لیکن اس کی کج فہمی کا مسئلہ سامنے آیا تو ندامت کے اظہار کی بجائے اس نے جٹ سے ایک نقطے کی آڑ لے لی۔ میں اسے کوئی تلخ جواب دیتا تو بحث طول پکڑ جاتی، جبکہ اس وقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف سلطان شاہ کی فکر سوار تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے اغوا کر کے لے جانے والے مجھ تک پہنچنے سے پہلے اسے ہلاک نہیں کریں گے، لیکن انسان کے لیے زندگی ہی سب کچھ نہیں، زندگی کے ساتھ صحت، عافیت اور جسمانی سلامتی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان کے تشدد کے نتیجے میں وہ عمر بھر کی کسی معذوری سے بھی دوچار ہو سکتا تھا۔ اس وقت یہی دعا اور امید کی جا سکتی تھی کہ سلطان شاہ کو اغوا کرنے والوں کی بو پر لگے ہوئے اول خان کو کامیابی حاصل ہو جائے اور وہ پاکستان کی سرزمین پر ہی اسے دشمنوں کی تحویل سے چھڑا لینے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا بات ہے، اچانک تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ چلتے چلتے ویرا نے مجھے چھیڑا۔ تم کٹ حجت ہو، اس لیے خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے روکا سا جواب دیا۔ میں تمہاری یادداشت کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے پرخیال آواز میں کہا۔ کیوں، کیا اب اس میں بھی کوئی نقص نکالنے کا ارادہ ہے؟ میں نے تن سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، یہ کام بعد میں کروں گی، فی الحال تو میں تمہاری یادداشت کی ایک خوبی پر غور کر رہی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، کسی وقت تم میرے بارے میں اچھی باتیں بھی سوچ لیتی ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، ایسی مبارک گھڑیاں کبھی کبھی ہی آتی ہیں۔ تمہیں شی اور منشیات کے دھندے کو خیر بات کہے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ اس دور میں تم ان گنت لوگوں سے کام لیتے تھے، حیرت ہے کہ تمہیں ان میں سے جمن کا نام کیسے یاد رہا۔ کچھ لوگوں کے ذہن دباؤ سے معوف ہو جاتے ہیں، بعض افراد دباؤ کے عالم میں بہترین ذہنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ میرا معاملہ بھی ایسا ہی سمجھ لو۔ مجھے اس کا نام سنتے ہی سب کچھ یاد نہیں آ گیا تھا، بس ذہن میں چرخی چلی اور پھر اس کا شجرہ یاد آتا چلا گیا۔ اول خان کراچی میں بیٹھ کر اس کے بارے میں بے خبر تھا اور اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یہ واقعی بڑی بات تھی کہ تمہیں یہاں تک یاد رہا کہ کریم ملا سے اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ اگر وہ اپنے گھر سے غائب تھا تو پھر اس کے ٹھکانے پر ہو سکتا ہے۔ سب کچھ رائے گاہ ہی گیا۔ سلطان شاہ ہاتھ آ جاتا تو شاید میں بھی اپنی کلا بازیوں پر فخر محسوس کرتا، لیکن افسوس کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یہی سب 5-6 گھنٹے پہلے رونما ہوا ہوتا تو بازی ہمارے ہاتھ میں ہوتی اور ہم اس وقت مایوسی اور بے بسی کا شکار نہ ہوئے ہوتے۔ مجھے ابھی بھی کامیابی کی امید ہے۔ اول خان ٹھڈا میں ان کی کمینگاہ تک پہنچ کر ان کا سراغ نکال لایا تو کراچی کا دیکھا والا شہر ہے، وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ 40 گھنٹے، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ 6 گھنٹے پہلے وہ ٹھڈا سے نکلے، اس کا مطلب ہے کہ پورے 1.5 دن تک سلطان شاہ کے ساتھ وہ دونوں گورے بھی اس پسماندہ مگر محفوظ علاقے میں رپوش رہے۔ وہ آپریٹس پر کسی سے بات کرنے کے بعد وہاں سے نکلے۔ یہ دل کو ہلا دینے والی حقیقت ہے، ان کا آگے کا کوئی پروگرام طے ہو چکا تھا، اسی کے بعد وہ وہاں سے نکلے۔ ویرا نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارا یہ حساب کتاب میرا دوران خون تیز کر رہا ہے۔ شاید تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ان کے لیے کراچی میں کوئی محفوظ ٹھکانہ ہوتا تو وہ ٹھٹا کی طرف دوڑ نہ لگاتے۔ کراچی میں عام لوگوں کی طرف سے کسی وار کے امکان نے انہیں خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ یہ کھلے زمینی حقائق ہیں، ان کی طرف سے شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ وہ 6 گھنٹے پہلے لینڈ روور جیسی مضبوط گاڑی میں ٹھٹا سے نکلے تھے۔ وہاں سے کراچی تک کا سفر 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے۔ کراچی میں انہیں 4.5 گھنٹے مل چکے ہیں۔ خدا کرے کہ اول خان کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ میرے دل میں انجانے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ تمہاری طرح سوچا جائے تو مایوسی ہی نظر آتی ہے، لیکن میں اب بھی پورا امید ہوں وہ درندے سلطان شاہ کو کراچی سے نہیں لے جا سکیں گے۔ اس کے الفاظ پر اعتماد تھا، لیکن اس کے لب و لہجے میں بے یقینی کا عنصر نمودار ہو چکا تھا۔ اسی بارے میں اپنی مشترکہ الجھنوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ہم ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ لندن میں آسمان پر اکثر و بیشتر گہرے بادل چھائے رہنے کی وجہ سے اجالے میں کمی بیشی کی بنا پر صبح اور شام کا تعین ممکن نہیں ہوتا، بس گھڑی دیکھ کر ہی ان اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بھی ایسے دن خال خال ہی ہوتے ہیں جب سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور سدا اداس رہنے والے مقامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ دن بھی لندن کا روایتی دن تھا۔ ہم بوندا باندی کے دوران میں فون بوتھ میں پناہ لے کر اور آئزک بیل سے مذاکرات کا ایک دور مکمل کر کے واپس لوٹے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں شام کی طرف سفر کر رہی تھی۔ میں نے راستے ہی میں سوچ لیا تھا کہ ویرا نے لندن کے بے مہار ماحول میں حسب معمول وہ شام مدہوشی میں گزارنے کا ارادہ کیا تو میں کسی بھی صورت میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔
مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب ویرا نے کاؤنٹر سے کمرے کی چابی لیتے ہوئے روم سروس کے ذریعے چائے کمرے میں بھجوانے کی فرمائش کی۔ وہ ایک بہت معمولی سی بات تھی، لیکن ہم دونوں کی ذہنی حالت میں حیران کن یکسانیت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سلطان شاہ کے بارے میں ذہنی طور پر پوری طرح چاقو چوبند رہنے کے لیے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی مشورہ کیے بغیر اپنے اپنے طور پر الکوہل سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ راہداری میں نے ویرا سے پوچھا۔ تم کو میری طبیعت کی اتنی فکر کب سے لاحق ہو گئی؟ میری سنجیدگی پر وہ چونک پڑی۔ شام ہو رہی ہے اور تم صرف چائے پینے کا ارادہ رکھتی ہو، یہ غیر معمولی بات ہے۔ میں بھی تمہاری طرح سلطان شاہ کے مسئلے پر دماغ لڑانا چاہتی ہوں۔ اس نے کمرے کے قفل کھولتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ ذہن کا صاف رہنا بہتر ہوگا۔ میں جوتے اتار کر بستر پر دراز ہوا۔ ویرا نے ٹیلی ویژن کھول دیا۔ حالات نے جس تیزی سے اچانک پلٹا کھایا تھا، اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ کراچی سے لندن کی طرف پرواز کے آغاز میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لندن میں ہمارے چند روز تفکرات سے دور اور سیر و تفریح میں گزریں گے، لیکن طیارے میں ہی سلیم اکبر خان نے اپنی مشکوک گفتگو سے میرے کان کھڑے کر دیے۔ غنیمت ہوا کہ اس کا قصہ بخیر و خوبی تمام ہوا اور وہ پاکستان میں اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح گیتا اور جیمز پنڈت کے دوہرے قتل کا معاملہ، جو ہماری تمام تر احتیاط اور پیچیدگی کے باوجود ہمارے گلے پڑتا نظر آ رہا تھا، تیزی سے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ پیش کے قتل کو راہ والوں نے اپنی بے گناہی کی پردہ پوشی کے لیے خود ہی کڑی رازداری سے دبا دیا تھا۔ وہ کشت و خون کے سنگین ترین معاملات تھے جو قوانین اور ضابطوں کی بالادستی میں مکمل یقین رکھنے والی انگریز قوم کی سرزمین پر پیش آئے تھے۔ اگر قانون کے محافظوں کو ان وارداتوں کے بارے میں ذرا سا بھی سراغ مل جاتا تو وہ اپنی ذہانت اور جفا کشی سے کام لے کر ہماری گردنیں ناپ سکتے تھے۔ اہم ترین اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ شہر کی انتظامیہ کی وسیع تشہیر اور ترغیب کے باوجود ہمیں پہچان لینے والے دونوں ٹیکسی ڈرائیوروں میں سے کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ روایتی انگریز قانون اور اصول کا کٹر پابندی نہیں، ان کا محافظ بھی ہوتا ہے۔ رسمی تعارف کے بغیر کسی سے مخاطب ہونا خلاف تہذیب سمجھتا ہے۔ رات کے 3 بجے وہ کسی ویران سڑک پر تنہا کار چلا رہا ہو تو سگنل کی سرخ بتی دیکھتے ہی کار کا خود کار انداز میں بریک لگا دیتا ہے۔ سڑک سنسان دیکھ کر نکلا چلا جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسے ملک اور ماحول میں پے در پہ جرائم کے ارتکاب کے بعد ہمارا بچ رہنا اس بات کی دلیل تھا کہ ستارے ہماری یاوری کر رہے تھے۔ دوسرے محاذ پر بدری ناتھ کو اپنے پیشہ ورانہ رکیب کی سازشوں سے اپنے اتنے ستھرے انداز میں نجات ملی تھی کہ وہ بے خوف و خطر ہو کر مجھ سے ملاقات کے لیے ہلٹن ہوٹل پہنچ گیا تھا، اور اس سے حاصل کیے ہوئے فون نمبر کے ذریعے میں آئزک بیل سے براہ راست گفتگو کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری نگاہوں میں یہ سب چھوٹی بڑی کامیابیاں تھیں جو ہم ایک اجنبی سرزمین پر صرف اور صرف اپنے زور بازو سے حاصل کی تھی۔ صرف ایک بری خبر نے ہماری ان تمام کامیابیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ آئزک بیل کی وہ دھمکی اچھی طرح یاد تھی جو اس نے راس المیڈا کی موت کی خبر ملنے کے بعد مجھے ہذیان کے عالم میں دی تھی۔ اس نے راس المیڈا کو ایک مقدس ہستی قرار دیتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نے اسے تو مار دیا تھا، لیکن اس کے زر خرید مخبروں اور کارندوں کا جال پاکستان کی بنیادوں میں دیمک بن کر جم چکا تھا۔ اپنی اسی دھمکی کا وزن ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے مقرر کیے ہوئے دن پر کوٹ ادو کے تھرمل پاور اسٹیشن پر دھماکہ کرایا تھا۔ اس وقت اول خان نے اپنی کاوشوں سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ عالمی ذرائع ابلاغ میں فوری جگہ پانے والے اس معمولی دھماکے کے پیچھے کسی منظم گروہ کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ ایک عیسائی راہب کے ایسے بیٹے کی انفرادی حرکت تھی جو نیو یارک میں ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے بعد شیعہ کے ہرکاروں کی مدد سے پاکستان واپس پہنچا تھا۔ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ مذکورہ دھماکے نہ ہونے کی صورت میں امریکی اداروں میں اس کی مخبری کر دی جائے گی اور پھر اسے تحویل مجرمین کے معاہدے کے تحت امریکہ لا کر سنگین سزا سنا دی جائے گی۔ اس دھماکے کے پیچھے کار فرما عوامل سامنے آنے کے بعد میں نے آئزک بیل کو دھمکی کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب سلطان شاہ کے اغوا کے واقعے نے میری تشویش میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ راز المیڈا اور جیمی لائٹ کی خون آشام دشمنی میرے سامنے تھی۔ راز المیڈا ارب پتی اور ڈیوڈ اسٹارز کا بانی سربراہ ہونے کے باوجود امریکہ میں ہیروئن کی غیر قانونی تجارت پر شیعہ کے ذریعے قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح وہ ہیروئن کی تجارت سے حاصل ہونے والی بے اندازہ رقوم کے ساتھ امریکی حکومت سے شیعہ کو ہیروئن کے انسداد کے لیے ملنے والی دولت بھی ڈیوڈ اسٹارز کی عالمی طاقت میں اضافے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے امریکی انتخابات میں یہودی ووٹوں کی اہمیت
صلاحیت کے بل پر صدر اور صدارتی امیدوار کو اپنی حمایت پر مجبور کر دیا۔ جمی لائٹ ایک نادیدہ قاتل کی گولی کا نشانہ بن گیا اور یوں راس المیڈا نے اپنے ایک آدمی کو شیعہ کی سربراہی پر مأمور کر دیا۔ وہ راس المیڈا کا ایک خواب تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز اور شیعہ کی سربراہی کے بعد وہ تنظیموں کے جملہ وسائل پر قابض تھا۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس کے سر پر مجھے زیر کرنے اور پاکستان کے ارد گرد کی ہیروئن کی پیداواری منڈیوں پر قبضہ جمانے کا ایسا جنون سوار ہوا کہ وہ دوسرے کاموں پر شاید بھرپور توجہ نہ دے سکا اور آخر کار کراچی کے ایک ویرانے میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ وہ ڈینی فوبیا کے نفسیاتی مرض کا شکار تھا، مگر اس کا جانشین اپنے پیش رو سے کہیں زیادہ چلاک اور مکار تھا۔ اس نے براہ راست مجھ سے ٹکرانے کی بجائے شیعہ سے تعلق رکھنے والوں کو قابو میں رکھنے کا مشن شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پہلے اس نے عیسائی راہب کے بیٹے کو اپنا اعلی کار بنا کر کوٹ ادو کے تھرمل بجلی گھر میں دھماکہ کروایا اور اب جمن کے ذریعے سلطان شاہ کو اغوا کرا لیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔